رب زدني علما. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاری. عزیزان محترم بزرگوں، قرآن پاک کی آیت اور ایک حدیث آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. رمضان المبارک کی آمد ہے. رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں، رمضان المبارک کیسے گزاریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رمضان المبارک میں کیا تھی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے تھوڑی گزارش پیش کرتا ہوں. دعا فرمائے کہ حق تعالیٰ صحیح بات اور مفید بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزو، بڑے مبارک دن چل رہے ہیں. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 15 شعبان کے بعد اتنا نورانی وقت شروع ہوتا ہے. یہ ایسا ہی ہے اللہ کی رحمت اور انوارات کے سلسلے میں رمضان کا پیش خیمہ ہے. جیسے کہ صبح صادق ہوتی ہے سورج نکلنے سے پہلے، جیسے ہی صبح صادق صبح میں ہوتی ہے اجالا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے وہ بڑھتا ہے. جب وہ جو اجالا بڑھتا ہے اور جب سورج نکلنے کی تیاری ہوتی ہے اس کے 5-20 منٹ پہلے، 5-10 15-20 منٹ پہلے اور زیادہ اجالا ہوتا ہے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ سورج بھی نکل گیا ہے، اتنی روشنی پھیل جاتی ہے. ایسے ہی رمضان مبارک کے آنے سے پہلے شعبان کے اواخر میں حق تعالیٰ شانہ کی انوارات سمائی دنیا پر بہت زیادہ برستے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے یہ جو انوارات جو لوگ قدر کرتے ہیں ان کو اس کا احساس ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں آنے سے پہلے شعبان میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور آپ گویا کہ رمضان کا انتظار بھی کرتے تھے. ایسے جیسے کہ پہلے بتایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. گویا کہ رمضان کا انتظار فرماتے تھے، اس لیے کہ بہت مبارک دن، اللہ کی رحمتوں کے برسنے کے یہ دن چل رہے ہیں. اور جن لوگوں نے ان دنوں کی قدر کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کی رمضان مبارک میں آپ 3 چیزوں کو بڑھا دیتے تھے. ایک تو آپ کی عبادات بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، بہت زیادہ عبادتیں کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے وقت کو گھیرے رکھتے تھے. دوسرا یہ، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی حدیث پاک تلاوت کی
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں آپ ایسے سب سے زیادہ، بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ سخی تھے، لیکن آپ کی سخاوت رمضان میں بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی جبکہ جبرائیل امین سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی، اور جبرائیل امین کی رمضان کی ہر رات میں ملاقات ہوتی تھی۔ ہر رات میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو قرآن سناتے اور وہ جبرائیل اللہ کے رسول کو قرآن سناتے تھے۔ کتنے مبارک لوگ ہوں گے جو یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، کیسے صحابہ ہوں گے جو نبی کے قرآن پاک کو سن رہے ہوں گے۔ تو اس وقت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل کو قرآن سناتے تھے رمضان کی راتوں میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہوائیں اللہ کی رحمتوں کو لے کر آتی ہے دنیا میں، جس ہواؤں کی بنا پر بہت زیادہ اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اس سے زیادہ اللہ کے رسول سخی ہوتے تھے۔ تو یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں حق تعالی شانوں کے سامنے بہت ہی زیادہ آہ و زاری و گریا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے اپنے لیے، امت کے لیے۔ آپ بھی دعائیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عام حالات امت کی فکر تھی، امت کے لیے دعائیں تھی، امت کے لیے ہر چیز ہوتا تھا، امت کی خیر خواہی ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رہتی۔ یہ تین کام رمضان مبارک میں کرتے ہیں۔ آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ایک کاشتکار، اس کی سیزن آتی ہے کھیتی کرنے کی، جب بارش ہوتی ہے تو نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، نہ کیچڑ دیکھتا ہے، نہ ٹھنڈ دیکھتا ہے، لیکن وہ اپنے کھیت میں کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہی وقت میرے قدر کرنے کا ہے، اگر اس زمانے میں میں نہیں بوؤں گا تو آگے پھل کیسے کاٹوں گا؟ ایسے ہی کاٹنے کی موسم میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب تاجر ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جو تاجر ہوتے ہیں عام دنوں کے اندر تو عصر کے وقت گھر آ جاتے ہیں، لیکن اور دنوں کے اندر جب ان کی سیزن ہوتی ہے رات کو 11 بجے تک اپنی اپنی گاڑیاں بھرواتے ہیں۔ نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ پینے کا ٹھکانہ، نہ نیند کا ٹھکانہ۔ گویا کہ رمضان تو یہ دنیا کی ایک سیزن جب آتی ہے اور دنیا فانی ہے، دنیا کے اندر جو چیز ہے وہ فانی ہے، تو آخرت کے لیے جو اعمال کی جو سیزن آتی ہے وہ رمضان کی سیزن، اس کی قدر کرنی چاہیے، ایک ایک گھڑی کی قدر کرنی چاہیے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ و برد مزدہ کے فرمایا کرتے تھے کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ کی رحمتوں کے جو انوارات برستے ہیں اس کی مثال سال کے 11 مہینوں کے مقابلے میں، 11 مہینوں میں جو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں ان کی مثال اور اللہ کی رحمت کی مثال رمضان کی ایسی ہے جیسے کہ قطرے کو سمندر سے۔ رمضان کے اندر اللہ کی طرف سے جا کے رحمت کے سمندر برستے ہیں اور دنوں میں ایک قطرہ ہے، تو کتنی برستی ہوگی رمضان کے اندر اللہ کی۔ یہ بزرگان دین محسوس کرتے تھے کہ یہ اللہ کی رحمتیں یہ اللہ کے اللہ، اور ان کو ہمارے بزرگوں نے وصول کیا ہے۔ ہمارے اسلاف کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایک ایک منٹ کی قدر کرتے تھے۔ صاحب فضائل اعمال حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ ہمارے شیخ الشیخ تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ پورے رمضان کے اندر ایک گھڑی بھی آپ کیا برباد نہیں کرتے۔ ان کا ایک بچپن کا دوست تھا، ایک مرتبہ رمضان میں ملنے کے لیے آئے، تو وہ آئے، حضرت شیخ نے ملاقات کی، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ پھر اور نماز کا وقت آیا، ظہر کا غالباً، تو ظہر کے لیے گئے تو وہ بھی ساتھ ساتھ گئے، وہ سمجھے کچھ بات کریں گے، تو حضرت شیخ اپنے اپنے معمولات میں مشغول ہیں، مسجد میں گئے، نماز پڑھی، گھر آئے، گھر آ کر پھر قرآن پڑھ رہے ہیں، عبادت میں لگ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہوا ہے کہ عصر کا وقت آیا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد عصر کے بعد ہی ہوا ہے کہ مغرب وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے، ان کو امید ہوئی کہ اب عصر کے بعد کچھ بات ہوگی ان سے،
حضرت سے۔ عصر کے بعد بھی وہ تو حضرت شیخ آئے، اپنی جگہ پر بیٹھے اور قرآن پڑھنے لگے۔ وہ جاتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نے سنا تھا کہ ہمارے یہاں بھی تو رمضان آتا ہے، لیکن رمضان کا بخار تو یہاں ہی دیکھا ہم نے، ان کو تو رمضان کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ، جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے ہم مقتدا ہیں، وہ ہمارے مقتدا ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں روزانہ دن میں ایک قرآن اور رات میں ایک قرآن کرتے، اور تراویح میں 3 قرآن، کل 63 قرآن کرتے۔ یا امام شافعی، دونوں میں سے ایک کا واقعہ ہے، حضرت شیخ نے غالباً امام شافعی کا لکھا ہے۔ تو یہ اپنے اوقات کی قدر کرتے۔ ہمارے ہندوستان کے آزادی کے لڑوڑیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے آدمی تھے، مالٹا کی جیل میں بھی گئے ہیں اور بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ظالموں نے، انگریزوں نے بڑے مظالم ان کے اوپر ڈھائے ہیں۔ انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی کمر کو دیکھا تب معلوم ہوا کہ ان کے اوپر لوہے کی سلاخیں کو گرم کر کے داغ دیے گئے، اور جب گست دینے والوں نے دیکھا تب معلوم ہوا۔ تو حضرت مولانا محمود الحسن نور اللہ مرقدہ ہو، ان کے بارے میں آتا ہے تو رمضان مبارک میں ان کے یہاں سحری کے وقت تراویح ختم ہوتی تھی۔ کمزوری بہت تھی، آخری زندگی تھی، سحری کے وقت ان کی تراویح ختم ہوتی تھی، یعنی اتنا قرآن پڑھتا قاری۔ ایک مرتبہ گھر کی عورتوں کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت کی کمزوری کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو جائے زیادہ، تو حضرت کو درخواست کی۔ حضرت نے کہا کہ معلوم نہیں، اللہ نے یہ رمضان ہمیں دیا ہے، آئندہ سال والا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں، جتنی اس کی قدر ہو سکے اتنی ہم قدر کر لیں بس۔ حضرت مانے نہیں۔ اب گھر کی عورتوں نے جو قاری صاحب پڑھ رہے تھے ان کو سمجھا دیا کہ آج ایک آدھ دن آپ ایسا کرو کہ وقفہ کر لو، تھوڑا کم قرآن پڑھو، آپ تھوڑا کم قرآن پڑھو اور کہہ دو کہ میری طبیعت ذرا آرام کی ضرورت ہے، تقاضا ہے، آج میں تھکا ہارا ہوں تو آج تھوڑا قرآن پڑھیں گے۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کہ وہ قاری صاحب نے جو قرآن پڑھتے تھے انہوں نے معذرت کی، کہا کوئی حرج نہیں، اب نہ کہا۔ جب تراویح پڑھائی، مختصر پڑھائی، گھر جانے لگے کہ آپ کا گھر دور ہے، ایسا کرو کہ میرا بستر یہیں پر لگا ہوا ہے، یہاں آرام کرو، میرے ہی کمرے میں آرام کر لو۔ اب قاری صاحب اتنا بڑا شیخ الہند جو دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث بھی تھے اور اتنے بڑے آدمی تھے، اب وہ یہ کہیں کہ یہاں سو جاؤ تو نہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بیچارے وہاں سو گئے اندھیرا کر کے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ کوئی میری قدم دبا رہا ہے، ان کی آنکھ کھل گئی، کیا بات ہے بھائی، کون ہے؟ جب اجالا کر کے دیکھا تو حضرت شیخ دبا رہے ہیں۔ ارے حضرت یہ تو ظلم ہو جائے گا، آپ میرے شیخ ہیں، میں آپ کا مرید ہوں اور آپ میرے پیر دبائیں گے؟ کہ آپ تھکے ہارے، آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا راحت پہنچا دوں۔ حضرت مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو بیداری رہنا ہے تو میں دوسرا قرآن سنا لیتا ہوں ابھی۔ تو انہوں نے پوری رات اس طرح گزار دی۔ یہ ہمارے اسلاف تھے بھائی، کہ جن کے یہاں کچھ بھی اپنے اوقات کی قدر ہوتی تھی، ان کے گھروں کی عورتیں بھی ایسی ہوتی تھیں۔ حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کی گھروں کی عورتوں کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے یہاں تراویح کے اندر 7 قرآن ہوتے تھے پورے، اور وہ حضرت شیخ الہند کے ایک صاحبزادے ہی عورتوں کو قرآن سناتے تھے۔ عورتیں پردے کے پیچھے، ان کے گھر کی محرم عورتیں وہ بھی، اور کچھ محلے کی عورتیں بھی آ جایا کرتی تھی اور قرآن سنتی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے صاحبزادے بیمار ہو گئے تو کسی اور قاری کو بھیج دیا تو انہوں نے 4 پارے پڑھے۔ تو حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ سے شکایت کی کہ آج کے تم نے کیسے قاری کو بھیجا کہ ہماری تراویح بگاڑ دی آج، کیا بات ہے؟ کہ صرف 4 پارے پڑھے۔
ہم تو سوا پارہ پڑھتے ہیں، اور سوا پارہ پڑھنے کے بعد اگر مولوی صاحب کی جو تراویح پڑھانے والے کی اگر وقت وہ 9:05 کو ختم کرتا ہے تو 9:07 کو ختم کرتا ہے، تو ہمارے نوجوان، ہمارے جو کہتے ہیں جن کے خونوں کے اندر کیا جوان خون بہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں مولانا آج تو آپ نے 2 منٹ دیر کر دی۔ صحیح کہتا ہوں، ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ابھی موجود ہیں کہ وہ اس مسجد میں نہیں پڑھتے، دوسری مسجد میں جاتے مثلا کہ بھئی وہاں کیوں کہ وہاں جلدی تراویح ختم ہوتی ہے، یا اس مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ یہاں جلدی تراویح ختم ہوتی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، رمضان المبارک کی قدر کرنے کے یہی اوقات ہے۔ اچھا قاری ہو اور تم قرات اچھی کر رہے ہو اور سنا رہے ہو اور کیا ہے یہ آپ کو لطف آ رہا ہو، یہی تو بات ہے۔ ان اوقات کی قدر کریں۔ تو ان عورتوں کو بھی یہ حال تھا۔ جب میں جس سال سہارنپور پڑھتا تھا اور مفتی کا جو سال تھا افتاء کا سال، اس سال وہاں رمضان کے اندر وہاں ہمارا رہنا ہوتا ہے، جو افتاء کرتے ہیں ان کو رمضان 20 رمضان تک وہاں رہنا، تو ہم لوگ بھی وہیں تھے۔ تو حضرت شیخ کے یہاں پہلے عشرے میں تو 10 پارے ہوئے، شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، دوسرے عشرے میں 5 پارے ہوئے، تو 16 دن کے اندر 2 قرآن ہو گئے۔ پھر تیسرے عشرے میں کہا کہ اب 10 ہوں گے، لیکن ہوا یہ کہ پہلی رات کو 10 پارے پڑھائے، پھر دوسری رات کو قاری کو کہا کہ آج ہمت ہو تو پورا کرو، تو 19 پارے پڑھنے کے بعد وہ قاری تھک گیا، اس نے کہا کہ حضرت 1 پارہ نہیں پڑھ پاؤں گا، تو 29 پارے ہو گئے تھے۔ یعنی اتنے ہیں ان بزرگوں کے یہاں اپنے اوقات کی یہ قدر ہوتی ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو اس مہینے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے اوقات کی قدر کریں، ان کے ہر پورے سال میں ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے جیسے کہ ہماری سیزن چل رہی ہو، ایک آدمی تجارت کر رہا ہو، کوئی آپ کو ملنے کے لیے آیا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں دیکھو ابھی تو یہ ہے، میں فارغ ہونے کے بعد آپ کو وقت دوں۔ ایسے ہی رمضان کے اندر بھی آدمی اپنے اوقات کی قدر کرے، فضولیات میں، لغویات میں اپنے اوقات کو بالکل ضائع نہ کریں، ان اوقات کی قدر کریں۔ دیکھیے کل قیامت کے دن ہمارے ان اعمال کو جب پیش ہوگا تو اللہ میاں کے سامنے ہم اتنا تو پیش کریں کہ ہم یوسف کے خریداروں کے اندر شامل ہو جائیں۔ جیسے کہ وہ ایک عورت بڑھیا تھی، ایک بڑھیا عورت تھی، وہ جا رہی تھی جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بک رہے تھے، ان کی نیلامی ہو رہی تھی، تو وہ عورت اپنے پاس کچھ سامان لے کر جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو کہا کہ یوسف تمہارے پاس کتنا سامان ہے؟ کہ اتنا ہے۔ ارے تیرے پاس اتنا سامان ہے اور ان کو تو بڑے بڑے لوگ خریدنے والے ہیں جن کے پاس بڑی دھن دولت ہے۔ تو اس بڑھیا نے جو جواب دیا تھا وہ جواب سننے کے لائق۔ وہ بڑھیا کا جواب ایسا ہے کہ سن، بڑھیا نے کہا کہ کل قیامت کے دن اگر پیش کیے جائیں گے یوسف کے خریداروں میں تو اس میں تو میرا نام آ جائے گا، اس میں تو میرا نام آ جائے گا۔ کل قیامت کے دن ایسے ایسے لوگ کہ جو اللہ میاں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کوئی یہ کہے گا کہ اللہ میاں اس نے تو کیا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تھی، اللہ میاں اس نے 35 سال تک اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی تھی، اللہ میاں اس نے پہلے زمانے میں جیسے کہ ایسا پیش کیا جاتا تھا کہ کوئی آدمی اگر جتنے رمضان زیادہ پائیں اور اس کی قدر کی ہوئی ہوتی کہ فلاں آدمی بزرگی کا معیار ہوتا تھا، تو کہتے تھے لوگ کہ یہ آدمی اللہ والا ہے، اس نے اتنے رمضان پائے ہیں اور اتنے رمضان کی عبادت کی۔ تو کل قیامت کے دن ان بزرگوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے کہ کسی کے 35 سال تک۔ ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا مفتی یحییٰ صاحب نور اللہ مرکزہ، مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلے بھی یہاں پیش کیا تھا، 1995 کے اندر ان کے پاس گیا تھا، مجھے یاد ہے یہاں سے جب پڑھا تھا تب ان کی ملاقات کے لیے، تو مشہور تھا کہ ان کی تکبیر تحریمہ کبھی فوت نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب امام کی جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اور جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اس وقت حاضر ہی ہوتے ہیں۔ تو ان کو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے بارے میں ہم نے طالب علمی میں
جب میں یہاں پڑھتا تھا سنا تھا کہ آپ کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوتی، اور دیکھا بھی تھا۔ اب کتنے سال ہو گئے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھیے کیسے لوگ تھے بھائی، کہ مجھے 35 سال تو یاد ہے کہ میری تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی، یہ ایسے لوگ تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آج بھی ایسے ایسے لوگ ہوں گے، وہ ہمارے علم میں نہیں آتے، ان کے اعمال نہیں آتے، ورنہ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دین میں 10-10 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم، میری ان کی ملاقات ہے، ان کے بارے میں ہے، میں کئی سال ہو گئے کہ وہ دین میں 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ کتنا مبارک ہو۔ حضور خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلیمان اپنی زبان نکال، جس زبان سے تو درود پڑھتا ہے، اور پھر حضور نے بوسا کیا ان کی زبان کا۔ تو ایسے لوگ اس زمانے، تو ان کے اعمال جب حق تعالی شانوں کے سامنے پیش کیے جائیں، اس وقت میں یوسف کے خریداروں کی طرح یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ان کو جلانے کے لیے جب آگ سلگائی گئی تھی، اور اتنی سلگائی گئی کئی مہینوں تک، اور اس کے بعد ان کو ایسا تھا کہ اوپر سے اگر پرندہ بھی گزرتا تو وہ پرندہ جل کر خاکستار ہو جاتا، تو وہ ایک چڑیا تھی جو بہت اوپر جاتی اور اپنے چونچ کے اندر وہ پانی بھر کر اوپر سے ڈالتی کہ میں آگ بجھا دوں۔ تو کسی نے، دوسروں نے اس کو کہا کہ تو کیسے اتنی دہکتی ہوئی آگ کو بجھائے گی تیری چونچ کے پانی سے؟ تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے والوں میں میرا نام تو نہیں ہوگا، کل قیامت کے میرا نام آ جائے گا۔ ایسے ہی عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رمضان مبارک کی قدر کر لیں، اس کے اوقات کی قدر کر لیں، تو کل قیامت کے دن ان بزرگوں کے جب اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، اس میں ہم بھی پیش کریں اللہ میاں کے سامنے کہ اللہ میاں 1 رمضان ہم نے قدر کی، 2 رمضان ہم نے قدر کی، 3 رمضان ہم نے قدر کی، پوری زندگی تو ہم تہجد کے پابند نہ ہو سکے، پوری زندگی تو ہم تیرے سامنے نہ آ سکے، سال بھر تو ہم قدر نہ کر سکے، لیکن ان دنوں کے اندر اتنا کیا ہے۔ تو عزیز و دوست، ان دنوں کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے ان دنوں کی قدر کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔